السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اصغر حیات۔ ناظرین، آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کے انتخابات کے حوالے سے گیم جو ہے وہ دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ بازی پلٹ گئی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ کل شام تک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM جو ہے وہ خوشیوں کے شادیانے بجا رہا تھا۔ کل شام تک یہ خبریں تھیں کہ تحریک انصاف کے ایک فارورڈ بلاک بن چکا ہے صدر بیرسٹر سلطان محمود کی سربراہی میں، صدر آزاد کشمیر کی سربراہی میں، اور 10 ارکان اس جو فارورڈ بلاک ہے اس میں موجود ہیں۔ یہ بھی اطلاعات آ رہی تھیں کہ جو 10 ارکان ہیں انہوں نے چودھری رشید کو جو ہے وہ وزیر اعظم کے لیے نامینیٹ کیا ہے، اور اس میں ان کو پیپلز پارٹی اور PDM کے ساتھ مل کر چودھری رشید جو ہے وہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی تصاویر بھی سامنے آئیں، چودھری رشید اپوزیشن چیمبر میں بھی گئے، اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ ان کی تصاویر بھی سامنے آئیں۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ 24 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ بازی بالکل پلٹ چکی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کچھ کردار ادا کیا، 2 لوگ جو ہیں وہ امپورٹنٹ کردار انہوں نے ادا کیا ہے۔ تحریک انصاف آزاد کشمیر کو جو صدر ہیں سردار تنویر الیاس، انہوں نے کچھ ملاقاتیں کی اور ان ملاقاتوں کے بعد مزید ہلچل مچ گئی۔ اس کے علاوہ کچھ کردار شیخ رشید احمد نے بھی ادا کیا ہے، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم کا جو الیکشن ہے، اس وقت کیا صورتحال چل رہی ہے، تحریک انصاف کے جو اراکین منعرف ہوئے تھے ان میں سے کتنے لوگ جو ہے وہ واپس آ چکے ہیں، اور باقیوں کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں، کیا فارورڈ بلاک موجود بھی ہے یا نہیں، تمام معاملے پر نظر رکھیں گے۔ آج صورتحال یہ ہوئی کہ جاوید بٹ جو تحریک انصاف کے رکن ہیں، گزشتہ رات پہلے ان کے زخمی ہونے کے حوالے سے خبریں سامنے آئیں کہ PTI کے کارکنان نے انہیں جو مارکیٹ میں ان کو نظر آئے یا کہیں بازار میں ان کو نظر آئے تو انہیں اشتعال آیا PTI کے کارکنوں کو، اور انہوں نے ان کو مار مار کر لہو لہان کر دیا، زخمی کر دیا۔ لیکن بعد میں ان خبروں کی تردید ہوئی اور یہ بتایا گیا کہ یہ تصویر پرانی ہے۔ اس کے بعد ان کے جو بیٹے ہیں ان کی ایک پوسٹ جو ہے وہ سامنے آئی تھی کہ جاوید بٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کے ممبر ہیں اور تحریک انصاف کے ساتھ رہیں گے۔ لیکن اس پوسٹ کے آنے کے بعد جاوید بٹ صاحب کی ایک ویڈیو پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ، باسل نقوی اور دیگر رہنماؤں کے ساتھ سامنے آئی، جس کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ یہ اپوزیشن اتحاد کا حصہ بن چکے ہیں۔ اس کے علاوہ پیر مظہر سعید شاہ آزاد جموں کشمیر جمعیت علماء اسلام کی جانب سے جو رکن قانون ساز اسمبلی منتخب ہوئے تھے، PTI کی حمایت سے ہوئے تھے، وہ بھی کل تک ان کے حوالے سے یہ اطلاع تھی کہ وہ فارورڈ بلاک کا حصہ ہیں۔ لیکن انہوں نے کل بھی کچھ گفتگو جو قانون ساز اسمبلی کے سامنے کی تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ PTI پہلے اپنے لوگوں کو متحد رکھے، ہمارا معاہدہ جو ہے وہ ہے، لیکن اگر PTI کے لوگ متحد ان کے ساتھ رہیں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ رہیں گے، لیکن ہماری نیت پہ شک نہ کیا جائے۔ لیکن ان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ بھی اپوزیشن کے ساتھ جا ملے ہیں اور فارورڈ بلاک کا حصہ ہیں۔ آج پیر مظہر سعید بھی واپس لوٹ گئے ہیں۔ جاوید بٹ کے حوالے سے دلچسپ صورتحال یہ ہوئی، کچھ ملاقاتوں کا ذکر جو ہے میں آپ کو آگے جا کر بتاؤں گا کہ سینیریو تبدیل کہاں سے ہوا، کیا معاملات ہوئے۔ لیکن جاوید بٹ کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جاوید بٹ جو ہے وہ قانون ساز اسمبلی میں آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ PTI کے رکن ہیں، جہاں پہ عمران خان کہیں گے وہ وہاں پہ ووٹ ڈالیں گے، یعنی کہ وہ واپس PTI کے کیمپ میں واپس آئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی، پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ شیخ رشید نے ان کو جتوایا ہے، شیخ رشید کی توسط سے وہ ممبر اسمبلی بنے ہیں، شیخ رشید نے ہدایت کی ہے، وہ شیخ رشید کے در کے نوکر ہیں، وہ ان کی ہدایت پر واپس آ جا رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو چودھری رشید ہیں جو فارورڈ بلاک کے وزیر اعظم کے امیدوار ہیں، وہ بھی جو ان سے انہوں نے اپیل کیا ہے کہ واپس آ جائے۔ اب یہ صورتحال ناظرین ہو چکی ہے کہ یہ اراکین جو ہے وہ واپس بھی آ چکے ہیں، اور جو ملاقاتیں ہوئیں خاص طور پر گزشتہ رات جو سلسلہ چلتا رہا، سردار تنویر الیاس چودھری ریاض کی رہائش گاہ پر گئے، وہاں پر ان کی والدہ کے انتقال پر تعزیت کیا۔ اس کی ویڈیو بھی سب کے سامنے موجود ہے، یہ ملاقات جو ہے وہ سب کے سامنے ہوئی۔ لیکن کچھ ملاقاتیں ہیں جو پس پردہ ہوئی ہیں، اور عمران خان کے ساتھ بھی گفت و شنید ہوئی، جو چیئرمین PTI ہیں ان کے ساتھ
تحریک انصاف کے صدر سردار تنویر الیاس کی، اور انہوں نے تمام صورتحال پر روشنی ڈالی اور بتایا کہ فارورڈ بلاک کیا چاہتا ہے، کیا ہونا جا رہا ہے، اور ان کی حکمت عملی کیا ہے، جس کے بعد فری ہینڈ دیا گیا عمران خان کی جانب سے، اور فری ہینڈ ملنے کے بعد سردار تنویر الیاس نے سیاسی حکمت عملی کے تحت جو ملاقاتیں کی، کچھ کہا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے بھی کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب چودھری رشید جو ہے وہ وزیر اعظم کے لیے اپوزیشن کے چیمبر میں آئے تو اس وقت چودھری یاسین جو کہ پیپلز پارٹی کے صدر ہیں وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ چودھری یاسین جو ہے وہ خود ایک وزیر اعظم کے خود تگڑے امیدوار ہیں۔ اس کے علاوہ چودھری لطیف اکبر ایک اور تگڑے امیدوار ہیں، فیصل راٹھور پیپلز پارٹی سے یہ ایک اور تگڑے امیدوار ہیں، حاجی یعقوب صاحب جو پہلے بھی صدر اور وزیر اعظم رہ چکے ہیں وہ ان سے بھی تگڑے امیدوار ہیں۔ تو کچھ گیم ایسی ہوئی، کچھ پتے سردار تنویر الیاس نے ایسے پھینکے کہ جس کے بعد جو سیاست میں آزاد کشمیر کی جو ہلچل مچی تھی وہ کسی کنارے، کسی نو لگنے کے حوالے سے پیش رفت ہوئی، کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ معاملات ہوئے، کچھ بات چیت ہوئی، دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی کچھ بات چیت ہوئی، اور پیپلز پارٹی کے جو فارورڈ بلاک، پی ٹی آئی کا جو فارورڈ بلاک تھا ان کے ساتھ بھی معاملات کوئی یس نہیں تھے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ چودھری یاسین صاحب موجود نہیں تھے جب یہ چودھری رشید صاحب آئے۔ پھر یہ جتنے بھی نام آپ کو میں بتا رہا ہوں ان کے پیپلز پارٹی کے 4 نام میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اس کے علاوہ نون لیگ کے راجہ فاروق حیدر ہیں، شاہ غلام قادر ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جو اقتدار کا جو فارمولہ طے ہو رہا تھا، پاور شیئرنگ کا جو فارمولہ طے ہو رہا تھا، یہ اس میں فٹ نہیں ہو رہے تھے، یہ تمام لوگ باہر تھے۔ اب یہ بڑی دلچسپ ایک صورتحال تھی کہ مسلم لیگ نون پہلے ہی پی ٹی آئی کے جو فارورڈ بلاک کو ووٹ نہ دینے کا کہہ رہی تھی، انہیں اوپر سے ہدایت تھی، جو میاں نواز شریف ہے وہاں سے ان کو ہدایت تھی کہ آپ نے ووٹ جو ہے وہ پارٹی پالیسی کی جانب طرف سے پی ڈی ایم کے جو امیدوار ہیں اور پی ڈی ایم کے جو امیدوار ہیں، پی ٹی آئی فارورڈ بلاک کے امیدوار ہیں، ان کو دینا ہے۔ یہ دلچسپ صورتحال تھی، لیکن پیپلز پارٹی کے بھی معاملات جو فارورڈ بلاک ہے اس کے ساتھ نہیں چلے، جس کے بعد پیپلز پارٹی کے فارورڈ بلاک کے ساتھ پھر مذاکرات ہوئے، پاور شیئرنگ کا فارمولہ طے نہیں ہوا، جو بڑی نشستیں ہیں جس میں وزیر اعظم کے بعد اسپیکر ہو گیا، صدر ہو گیا، ڈپٹی اسپیکر ہو گیا، دیگر جو بڑے عہدے ہیں ان کا جو فارمولہ ہے وہ طے نہیں ہوا، اختلاف برقرار رہا، جس کے بعد جو فارورڈ بلاک کے لیے جانے والے جو لوگ تھے انہوں نے دیکھا بھائی یہاں پہ تو اپنی کھچڑی بنی ہوئی ہے، یہاں پہ تو اپنے معاملات چل رہے ہیں، یہاں پہ تو کوئی چیز یس ہے ہی نہیں، وہاں سے ریورس گیئر لگا ہے، واپسی ہونا شروع ہوئی ہے۔ اور فارورڈ بلاک کو جب یہ پتہ چلا ہے کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ فلاں پارٹی کے ساتھ بھی معاملات کر سکتی ہے، اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے یہ بھی کر سکتی ہے، یہ بھی پتہ چلا ہے کہ پی ٹی آئی صدر ریاست کے خلاف جو ہے وہ جو مواخذے کی تحریک ہے وہ بھی لائی جا سکتی ہے، تو ریورس گیئر لگا ہے، اور ریورس گیئر ایسا لگا ہے کہ اب 3 سے 4 ارکان کا یہ خبریں جو مل رہی ہیں وہ واپس فارورڈ بلاک سے واپس پی ٹی آئی میں واپس آ چکے ہیں۔ کچھ 2 سے 3 سے 4 ارکان جو میں نے شروع کے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ بیرسٹر سلطان کے ساتھ 5 ارکان ہیں، تو 26 کا دونوں کا ووٹ ہے، اسپیکر کا ووٹ جو ہے وہ اہمیت اختیار کر گیا ہے، اس کے علاوہ جو سردار عتیق احمد خان ہیں ان کا ووٹ اہمیت اختیار کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو سردار خالد ابراہیم کے فرزند حسن ابراہیم ہیں ان کا ووٹ اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ لیکن ابھی تک جو گیم ہے مکمل طور پر پلٹ چکی ہے، اب گیم جو ہے وہ واپس پی ٹی آئی کے ہاتھ میں آ چکی ہے۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی، ہائی کورٹ میں آج درخواست بھی دائر کی گئی ہے الیکشنز کے حوالے سے، الیکشنز عید سے پہلے ہوں گے، بعد میں ہوں گے، جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کو ساتھ شیئر کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ کا بہت شکریہ۔